آج انشاءاللہ بفضل خدا محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا۔ چاند کو دیکھتے ہی آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا یہ نفل پڑھتے ہی رب تعالی آپ کے گھر میں ایسی برکتیں ڈالے گا، آپ کے گھر کو نور سے منور کرے گا، آپ کی زندگیوں کو نور سے منور کرے گا اور ایسی برکتیں عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کا پرس کبھی خالی نہیں ہوگا۔ ادھر وظیفہ کیا جائے گا، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، تمام بندشیں رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، جادو جنات کے اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی اور رب تعالی سے جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی آپ کو لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا مالک بنائے گا، بشرط یہ کہ عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی جو لوگ یہ نفل پڑھ لیں گے اور اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو پڑھ لیں گے تو ان کے گھروں میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، اور رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہی، کاروبار بند پڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نوکری کا مسئلہ ہے، بیرون ملک جانے کا مسئلہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے لاکھوں کے حساب سے اگر مسائل ہوں گے تو وہ بھی ختم ہوں گے، دعائیں مقبول ہوں گی، دل کی ہر جائز مراد انشاءاللہ بفضل خدا محرم الحرام میں ہی پوری ہوتی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ بفضل خدا محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے چاند کو دیکھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ شریف پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کی۔ اب نفل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الکافرون آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو سورت الکافرون زبانی نہیں آتی وہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہی 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو سورت الکافرون آتی ہے وہ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورت الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ اب جن لوگوں کو سورت الکافرون نہیں آتی وہ پہلی رکعت میں بھی 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ جب دونوں رکعتیں مکمل ہو جائیں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، درود ابراہیمی زیادہ پر تاثیر ہے، پر اثر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف آپ نے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے، اور جب 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، چاہے آپ کا مقصد رزق کے حوالے سے ہے، دولت کے حوالے سے ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے بس اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر دعائیں کرنی ہیں، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر رب تعالیٰ سے مانگیں، امام حسن حسین کا صدقہ دے کر، اہل بیت کا صدقہ دے کر، کربل کے میدانوں میں جنہوں نے شہادتیں پیش کی ان شہادتوں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگے۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ
آپ کی تمام مرادوں کو بھی پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا، نیتیں آپ کی دیکھ کر آپ کے دل کی مرادیں فوراً پوری ہو جائیں گی، ہر طرح کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جادو جنات کے اثرات ہوں یا کوئی بھی رکاوٹ ہو تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ جو والدین بیٹوں یا بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی وہ لوگ ضرور یہ عمل کریں، یہ ایسا پرتاثیر عمل ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بیماروں کو شفائیں ملیں گی، بے گھروں کو گھر ملے گا، بے زروں کو زر ملے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بے ہدایتوں کو ہدایت ملے گی۔ یاد رکھیے گا محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر آپ علی اصغر کے وسیلے سے اولاد مانگے، انشاءاللہ نیک و صالحہ اولاد ملے گی۔ یاد رکھیے گا یہ ایسا بابرکت چاند چمکنے والا ہے جس کو دیکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اگر دیکھ کر ہم اللہ کا ذکر پاک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی مرادیں 10 محرم الحرام سے پہلے ہی پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ان 10 دنوں کا ادب کریں، احترام کریں، ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، اور ہدیہ پنجتن گھرانے کو کر دیں، جنہوں نے کربل کے میدانوں میں شہادتیں پیش کی ان کی ارواحوں کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے، چھوٹے چھوٹے اذکار کرنے سے اور ان کو ہدیہ پیش کرنے سے ہی رب تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھ کر آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مسائل کو ختم کرے گا، اور آپ کی جتنے بھی مصیبتیں ہیں انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلہ و جلیلہ، نبی کی آل اولاد کے وسیلہ و جلیلہ ضرور ختم ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، چھوٹا سا یہ عمل ہے، چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر تو ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ اس وظیفے کو یعنی 2 رکعت نفل کو 10 محرم الحرام تک جاری رکھیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ آج محرم کا چاند ضرور دیکھیں اور چاند کو دیکھ کر یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ 10 محرم تک نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل اسی ترتیب سے پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کے حضور اپنی خالی جھولیوں کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا، آپ کے گھروں کو، آپ کے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور اور روشن کرے گا، اور ایسی گھر میں برکتیں ہوں گی، ایسی رحمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن برکتیں اور رحمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے اگر دنیا کی اور آخرت کی تمام نعمتیں حاصل کرنی ہیں، رحمتیں اور برکتیں اکٹھی کرنی ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور چھوٹا سا عمل ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ مختصر سا یہ عمل اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو، آپ کے نصیب اور مقدر کو 4 چاند ضرور لگیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کامنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔